اگر حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو کم سے کم ہمیں عوام کو تکلیف تو نہ دے. اس ملک میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، صبح اٹھتے ہیں کوئی فیصلے ہو جاتے ہیں. اب ہماری تحصیل ایک طرف گئی، ضلع وائز ہم دوسری طرف گئے، اور ہم ایم پی اے اور ایم این اے سیٹ کو ہمیں تیسری ڈائیورشن پر لگا دیا. ہم 3 جگہوں پہ تقسیم ہو گئے، 3 جگہوں پر تقسیم ہو رہے ہیں. سراسر زیادتی کی ہے ہمارے حلقے کے ساتھ، کیونکہ ہماری تحصیل جو ہے نا وہ گنبٹ کے ساتھ ہے، اور ہمیں 2 تحصیل اور کراس کر کے وہاں جانا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ کی سماعتوں میں حسن خاکسار کی آواز گونج رہی ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں ضلع کوہاٹ کی علاقے بلیٹنگ میں. ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حالیہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کی مطابق یہ حلقہ بندیاں بغیر تحقیق کی گئی ہیں. میں اس وقت بلیٹنگ میں موجود ہوں، جو کہ 1.5 سال قبل تحصیل کوہاٹ کا علاقہ تھا، پھر اس کو تحصیل گنبٹ کا حصہ بنایا، لیکن اب اس کو تحصیل لاچی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. لوگ اس متعلق کیا کہیں گے، آئیں ان کی زبانی خود ہی سنتے ہیں. اچھا سر، حالیہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حسن بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، صبح اٹھتے ہیں کوئی فیصلے ہو جاتے ہیں. تو نئی حلقہ بندیاں جو ہوئی ہیں یہ بلیٹنگ کے عوام نے ٹوٹلی ریجیکٹ کی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ میٹنگ بلائی تمام حلقہ جو یونین کونسل ہے ان کی، تو سب نے مشترکہ یہ کا فیصلہ دیا ہے کہ ہم اس کے نہیں مانتے. یہ ان نیچرل سی بات ہے. دیکھیں نا، بلیٹنگ کو آپ نے ادھر لاچی کے ساتھ ملا دیا، لوگوں کو ظاہر تکلیف ہوگی. تو یہ ٹوٹلی ریجیکٹ ہیں، اور ہم اس جو ہے حکومت کے یا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو نہیں مانتے. اچھا سر، کیا کہیں گے آپ اس متعلق؟ میرا بھی یہی ہے، اس میں ہے کہ بھائی یہ عوام نے بھی ریجیکٹ کیا اور نمائندوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ شکردرہ دیکھیں، کم از کم بلیٹنگ سے 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے. ادھر سے آپ کوہاٹ جائیں گے، کوہاٹ سے پھر گاڑی بھی بیٹھیں گے، بیٹھ کے پھر لاچی سے پھر شکردرہ، تو ادھر کو کوئی نمائندہ بن جاتا ہے، تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، اس کو کیسے پکڑیں گے؟ تو یہ بہت مطلب کہ ناانصافی ہے ہماری بلیٹنگ کے ساتھ. یہ بلکہ ہماری یونین جو ہے سیاب ہے، کوٹینی، مرچونگی سے مطلب کہ بلیٹنگ، یہ سب نامنظور ہے. یہ اچھی مطلب صحیح طریقہ نہیں ہے. پہلے والا طریقہ اگر ہو جائے، کوہاٹ سے بھی ہو جائے چلو خیر ہے، یہ گنبٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا کہا جی، یہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے یہ ہمیں نامنظور ہے، کیونکہ پہلے بھی ہمارے بہت سے مسائل تھے، اور اب تو بہت ہی زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے یہ جو شکردرہ ہے وہ تو سٹی کے علاقہ بنتا ہے نا. تو اس لیے اگر گنبٹ پہلے جو حلقہ بندی ہوئی تھی وہی بہتر ہے، بغیر تحقیق کے ہوئی ہے اور کوئی مشورہ وغیرہ نہیں ہوئے ہے. ہمیں جان بوجھ کر ایک پریشانی سے دوچار کیا جا رہا ہے. یہ ایک سازش ہے، اور سیاسی طور پر سازش ہے. یہ ہمیں حلقہ وائز پہلے بھی، یعنی اب ہماری تحصیل ایک طرف گئی، ضلع وائز ہم دوسری طرف گئے، اور ہم ایم پی اے اور ایم این اے سیٹ کو ہمیں تیسری ڈائیورشن پر لگا دیا. ہم 3 جگہوں پہ تقسیم ہو گئے، 3 جگہوں پر تقسیم ہو رہے ہیں. تو اگر حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو کم سے کم ہمیں عوام کو تکلیف تو نہ دے. ہمارا گلہ اس موجودہ حکومت سے بہت زیادہ ہے، ہر لحاظ سے ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ نان ایشو ہے. سارے اسٹیپ ان کے ایسے ہیں کہ بندہ کس اس پر ان کے ساتھ ڈسکس کرے. بہرکیف جو حلقہ بندی ہوئی ہے یہ غلط ہے. ہم اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ موجودہ انتظامیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو حلقہ بندیاں تھیں ان کو بحال کیا جائے. اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ پریشان ہو کر اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈ پر نکل آئیں لوگ اور روڈ بلاک کر دیں. پھر اس چیز کا پھر اتنا مزہ نہیں ہوگا. اب عزت سے اگر یہ بحال کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی. ہمارے بلیٹنگ کے ساتھ تو بہت ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا حلقہ آلریڈی لاسٹ باؤنڈری پہ پڑا ہے، جو کہ کوہاٹ کے ساتھ اور تحصیل گنبٹ کے ساتھ آلریڈی لگتا ہے. تو ہم کو تو 3
हल्के चेंज करके उधर जाना पड़ेगा। हम तहसील ऑलरेडी हमारी गुम्बट है, गुम्बट के साथ टच हैं और कोहाट के साथ भी हम टच हैं। तो जो इलाका किसी निस्बत से हमारे साथ टच नहीं होता है उसके साथ हमको शामिल कर लिया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक साजिश है और पॉलिटिकल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। आवाम में ऑलरेडी गम और गुस्सा पाया जाता है। इंशाल्लाह अदालत में भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और लास्ट रोड ब्लॉक करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ये नामंजूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हल्का बंदी हुई है, ये खुला साजिश हुई है। ये जो अभी हल्का बंदी तहसील हो जो है ना हमारा लाची के साथ टच कर दिया है, ये बिल्कुल खुला साजिश है। इसके लिए हमें जहाँ भी जाना पड़े इंशाल्लाह हम निकलेंगे, एहतजाज भी करेंगे, पुरज़म्मत जितना कुछ करना पड़े हम इंशाल्लाह इसके लिए तैयार हैं, पूरी कौम तैयार है। इन्होंने सरासर ज़्यादती की है हमारे हल्के के साथ, क्योंकि हमारी तहसील जो है ना वो गुम्बड़ के साथ है और हमें 2 तहसील और क्रॉस करके वहाँ जाना पड़ेगा। इससे पहले हमने जो एहतजाज किया है बिलिटंग बाज़ार में और हमने करारदाद वगैरह मंजूर किए हैं अपनी विलेज में। वो भी इंशाल्लाह हम विलेज 1 और विलेज 2 के मुश्तरका तौर पर केस भी करेंगे इलेक्शन कमीशन में जाके ना इस्लामाबाद में। तो ये हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है और इसके लिए हम हर जगह पर एहतजाज करेंगे। और दूसरी बात यह है अगर इन्होंने आबादी वाइज पे हल्का बंदियाँ बनाई है ना तो हमें हमारे साथ बिलिटंग और ख़ास कर स्याब के साथ सरासर नाइंसाफ़ी ये हुई है कि हम जब अपने हल्के में जाएंगे ना MP के हल्के में तो हमें कोहाट का हल्का क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जो खरमातू है भौरागढ़ी है वो कोहाट के साथ रखा हुआ है और हम उससे पीछे आते हमें लाची के साथ रखा गया है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे साथ जो है ना साजिश के तहत हमें उस हल्के से हटाया गया है। दूसरी ज़्यादती ये होगी कि जो हल्का हमसे तहसील गुम्बट है ना वहाँ पे अगर MP वगैरह फ़ंड देंगे तो वो हमारे हल्के में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये हल्का लाची का है, उस MPA से इनका फ़ंड आए। तो इस तरह हमें ये नुकसान भी है कि तहसील गुम्बट हमारे इलाके में कोई फ़ंड भी नहीं लगाएगी, MPA का जो फ़ंड भी आएगा। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए हम हर जगह पे एहतजाज करेंगे और हर जगह पे जाके अपना मौक़े बयान करेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये बात काबिल गौर है कि इस इलाके को मुख्तलिफ़ जगहों पे तकसीम किया गया है और जहाँ पे भी इस तरह के बॉर्डर्स बनाए जाए वहाँ पे मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं। एक नए प्रोग्राम के लिए हसन खाकसार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहवान।